و بلتستان گاسه گوشن گیلیت گاسه گوشن نگیر گاسه گوشن تگیر گاسه گوشن انی پورا کو منجارن اور انشاءاللہ بے پور جاؤں وہ شر پسند کوئی کا ناصر سر کا کو بھی تھو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان تاریخ میں یہ ایک اہم ایک معاہدہ کسل اور وہ معاہدہ میں تقریباً سے چیئرمین شپ محترمہ سے والد صاحب وسلم حافظ الرحمن صاحب سے مرحوم سے والد صاحب سے ساتھی کہ اچھا سے اقدامات نے بڑی کارکردگی صحیح نے بیٹھی اور ایسے سے باوجود کہ والد محترم سے محسن اصول ہو اور سے کافی سے قربانی دو سا کے پذیر و شابق والا جو میٹر ہے ری کاؤنٹنگ کا میرا اور حاجی گلبر بھی اس وقت کا سی ایم ہے، ان میں بھی ایک ہی ایشو ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرایا جائے جس میں ان ویلڈ اور ویلڈ جو ووٹ ہیں ان کو الگ کریں. کچا چکن ددیدہ دے پوچے پوچے میار سیارے ولی الرحمن حامی دزو پروگرام گنی سوسات مشارنوس جا سیارے گلیت بلتستان مجا کے ٹوٹارکش کو ٹوٹنگا کس اوسنگ تھروک اسے جاک مہرگن جاک یائس جا سیارے اے دشے جو مسوسات مشارنوس او جاس تنگیر نگیر ہڈور اکھن تھے یائس واگیلیتے سی اندشر انو بٹر سی حقین اندشر سگٹی بات ہے آئیس دیامرے شوشی پشوس اوجا دیامرے مشوس گلیتو مشوس مرحوم ملک مسکین کو گلیت بلتستان اسمبلی اسپیکر بیٹو کو گلیت بلتستان دش دشور بٹ بٹور جولے تھے آئیس بلتستان گا سے نگیر گا سے حضور تھے رسی پوچھن ملک کفایت کو تنگرے جو الیکشنر چوکن جا سیارے روز گاشانے گلتر واو تھن واگلیتے سبوٹ ایک ہنت ایک دشے ایک گوٹے ہنت تھے رہی دیامر گا بلتستان گا تنگیر گا نگیر ہن بوٹ ایک ہن تھے رہی آئین جو گا سلام تو سوٹ کھین ڈگا اسوسات مشار بھی گا انا گلتے مجا کے ٹوٹا رکھین ایسے مجا تھے مالائی کے کردار کسو بود مشوٹس تو تھے جے پیغام ہن کے ٹرکن جا سیار ہن کیسے گلتے مجا ٹوٹا رکھ شیعہ سنی تھے کہ اکو مجا کے ریک تھے انرو جگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر مشروط امت سے ولی الرحمن یعنی سے ٹیم میں شکر گزار ہم اس کے نی سے ایک نش پروگرام بگنی اش حاضر بلا نورنی آواز سب یسو چرون گر نی اشان ہنما سے ساتھ منو شکر گزار ہم جیسا کہ سوڑا لیلان کے گلتے حالاتی کافی عرصہ لاخرہ پیٹن سن 2005 در ایک آنے حالت انتہائی مخدوش بل انتہائی خراب بل اسی وقت در مرحوم سے والد محترم ملک محمد مسکین سے قربانی جیسے سے کاوشیں سے کوششیں سبوٹ مشوہن 2005 امن معاہدہ کو ہے ایسا گلگت بلتستان تاریخ میں یہ ایک اہم ایک معاہدہ کسل اور وہ معاہدہ میں تقریباً سے چیئرمین شپ محترمہ سے والد صاحب وسلم اور سے ایک سرکردگی میں گلگت بلتستان نے تقریباً 600 جو پارٹیسپیٹ ہیں اور اس میں پارلیمانی کمیٹی میں حافظ الرحمن مرزا حسن مرحوم نیگسل اور انی سے پتو وکلا ٹیم میں سید جعفر شاہ صاحب گلگت بلتستان ایک نامور ایک شخصیت کسیلی اور مرحوم شیر ولی ایڈوکیٹ وہ ایک بڑی ایک شخصیت کسیلی انی کے اور عیسیٰ صاحب ابھی حیات ہیں تو عیسیٰ ایڈوکیٹ صاحب منی پورو خدمات جیسے 2005 معاہدہ سے مجھے ریفلیکٹ ہیں اور 2005 معاہدہ تن مشین کوئی شیک کا سو وقت دور ہانی اسے شیک انان کے گلگت بلتستان دور یک سے تمام ائمہ اکرام صاحبہ اجمع رحمۃ اللہ عالمین یعنی اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں مذہبی جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان سب کا احترام کریں گے. احترام میں تن مشن شکست اور انشگی کا اگر کوئی خلاف ورزی تو سیکشن 389 ایف تعزیرات پاکستان تحت سے سزا بے گی. تو ایسا اللہ فضل کی اس کے باقی کی ایسو معاہدہ تقریباً 12-15 شقے ہیں اس اساسی پر تو گلگت بلتستان امن طرف ایک روان بن تو انی سے سیرا کا ایسی بزرگان اصل انہوں نے قربانی دے سنے قربانی دے کر اس علاقے کو امن کی طرف لائے اور امن جا کر 2015 کے بعد ایک مکمل قسم کی گلگت بلتستان دربیگ سے مشہور کافی امن بل اور آج
تغیر نگیر سکردو استور بوڑی کو ہے نکانوں میں انس میں امن ہیں لیکن چند اش بلا کوئی حالات ہیں سموشوان کے فی الحال سر دست ایک نیٹ تو انس میں کہ می اگر امن کرے مذاکرات کرے می اگر ضرورت بل تو ما ہم اس میں یہ ہر صفحے اول تو مستم کردار ادا تھونی کر متیا رسول تو اللہ فضل کی سر تقریباً ناش کامیاب بلی اور درناک کو ہم سو ختم تھے تو بلتستان گسے گوشان گیلیت گسے گوشان نگیر گسے گوشان تگیر گسے گوشان انجی پورا کو میں جاران اور انشاءاللہ بے پور جاؤں وہ شر پسند کوئی گا ناصر نو سر کا کو بھی تھو انشاءاللہ تعالی اور انس میں بیس تو کردار ادا تھا جا سیر انو ملک مسکین مرحوم سے ان گلیت میں گوٹھن تھے رہی تیامر میں گوٹھن تھے رہی واو تھے تو گلت مجا سیاست مجا کا چکے اسمبلی مجا اسپیکر کا بیٹو مشرف دور مجا ان گلت مجا انو حلقہ دو مجا حفیظ الرحمن کو ہنو جت تھر کو مجا کا رسی بڑو ہتھن حفیظ الرحمن سے رستا جیک ناچاکی بھی فتوئی اسے او میرگنڈرا ملک مسکین ناراض بو کیسے مجا انو حلقہ مجا و الیکشن مجا جیک سے حفیظ الرحمن ووٹ گنا دیئے تو تھئی جیک ارادہ ہن وائی ریس مجا مسلم لیگ نونت یا پیپلز پارٹی مجا اے جیک ارادہ کھنا نے جیسا کہ سیاست تو ایک ادھے چیز ہے سیاست پولیٹیکل پارٹی کے کوئی بیسک منشا ہم اس کا مینیفیسٹو کوئی ہم اس کا اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے تو تھے کہ رجا حفیظ الرحمن صاحب سے مرحوم سے والد صاحب سے ساتھی کوئی اچھا سے اقدامات نے بڑی کارکردگی صحیح نے بیٹھی اور ایسے سے باوجود کہ والد محترم سے محسن رسول ہو اور کافی سے قربانی دو اس کے لیے کمپین کیا تھا اس کے بدولت اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عہدے پہ سی ایم عہدہ سپر جمان ملوس لیکن اس نے اپنے وعدے اور سسٹیننس والوں وہ ایک پولیٹیکل ایک ڈیسیجن ایک دن اس کو سسٹین نہیں کر سکا اس نے حالانکہ اس وقت کے حالات پدے من بالحالات مرضی حالات یا جو بھی حالات ہوں گے ہمیں اس کا پتہ نہیں لیکن وہ جو لیڈر ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے انگلیاں اٹھتی ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فی الحال 2020 سے الیکشن بھی میں نے آزاد لڑا تھا اور میرے حلقے میں مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ہمارے وہ ماموں بھی لگتے ہیں اس نے بھی میری ہیلپ کی اپنا کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروایا کوشش کیا اور اس کے باوجود میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حیثیت میں الیکشن تھا اللہ کے فضل سے میں نے اچھے خاصے وہ سیکیور کیے تھے ووٹس تقریباً 200-300 کا مارجن رہا تو اس پہ ہم نے ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست بھی دی لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہمارے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے وہ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر تھے تو ہماری شنوائی نہیں ہو گئی ہم پھر الیکشن پٹیشن میں گئے وہ الیکشن پٹیشن ابھی بھی سپریم اپیلیٹ کورٹ میں سب جوڈیس ہے اور ہے وہ جیسے انویلڈ اور ویلڈ جو ووٹ ہیں ان کو الگ کریں تو وہ ابھی تک سپریم اپیلیٹ کورٹ میں سب جوڈیس ہیں میں یہ کہوں گا کہ ابھی میں فی الحال سوچوں گا کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی یا کوئی اور پارٹی کسی میں جانے کا میں سوچوں گا کیونکہ ایک الگ سے پارٹی بنا کر میں چلا نہیں سکتا تو مین سٹریم میں یہ بڑی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے بارے میں انشاءاللہ سوچ کے حلقے کے عوام کے ساتھ بھی ہم مشورہ کر کے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمارے حلقے کے لیے اور میرے لیے کون سی پارٹی مناسب رہے گی تو اس کے بعد کوئی فیصلہ اچھا تھے حلقہ مجا ایک ریکھ ان کے تو عمران وکیل مجا کمپرومائز بن تھے رہے ہر الیکشن مجا تو ان الیکشن مجا تھے باری ہی نہ رسے باری ہی نہ سے بارہ چگہ مورتی گا بدھ جگ سے ران تھے حلقہ جگ سے ایک سال رسے ایک سال نسے ان تھے رہے اس سے پہلے جب والد محترم جو ہیں ہمارے الیکشن لڑے ایک الیکشن ہار گئے پھر وہ ان کے جو بھائی ہیں مرحوم وکیل ایکس منسٹر اپنا جنگلات انہوں نے قربانی دی دوسری ٹرم میں والد صاحب ہمارے جیت گئے جیتنے کے بعد پھر ان کی ٹرم آ گئی تو میں پچھلے الیکشن میں تو میں ہار گیا ہوں میں امید رکھتا ہوں اپنے مرحوم اپنے ماموں محترم سے جو ہمارے ساتھ کولیگ ہیں اور ہمارے وہ پارٹنر ہیں تو مجھے انشاءاللہ ایک دفعہ وہ اسمبلی میں لائیں گے اس کے بعد اس کی باری انشاءاللہ شروع ہوگی اور یہ ویسے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں باقی یہ ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں دونوں کے وہ آپس میں بیٹھ کے آخر میں جو بھی فیصلے کریں گے اسی فیصلے پہ جو ہے وہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اچھا وہ آخری کے ہن سوال
دریل تنگیر ضلع بے تھے رہے تو وزیر اعلیٰ کو ہنو تنگرے ہیں گلبر تو دریل تنگیر ضلع بے تھے جے امید تکینا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بیسکلی دارل تنگیر کا جو ڈسٹرکٹ کا فرسٹ پرپوزل جو ہے یہ میرا تھا. حافظ الرحمن اس وقت کے سی ایم تھے, وہ تنگیر آئے ایک ضلع کا اعلان کرنے کے لیے, دارل تنگیر کو ایک ضلع بنانے کے لیے. تو اس جلسے میں بھی موجود تھا. والد صاحب تو ناراض تھے, وہ نہیں گئے اس جلسے میں. پھر انہوں نے کہا چلو سی ایم میں علاقے کے یہ آئے ہیں تو علاقے کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ آپ شرکت کریں. میں یہاں سے چلا گیا اس سی ایم صاحب کی, وہ ہم نے وہاں استقبال بھی کیا, ویلکم بھی کیا. تو ہمارے جو پول گراؤنڈ ہیں تنگیر کے, اس میں یہ جلسہ رکھا تھا. تو 5-10 منٹ کا ٹائم مجھے ملا اسپیچ کے لیے. تو میں نے وہاں یہ پرپوزل رکھا کہ دارل تنگیر کو ایک ضلع بنانے کے بجائے دارل تنگیر کو الگ الگ 2 ضلع بنائے جائے. تو حافظ الرحمن صاحب نے اس میں وہ تقریر میں کہا کہ یہ مطالبہ چونکہ پہلی دفعہ سامنے آیا میری طرف سے, تو اس پہ ہم غور و فکر کریں گے. وہ ایک ضلع کا اعلان کرنے کے بجائے وہ واپس آئے. ان کے ساتھ جنرل ثاقب محمود صاحب بھی تھے. تو وہ واپس آئے, آ کر انہوں نے پھر یہاں کوئی کچھ عرصے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا لینڈ ریونیو ایکٹ سیکشن 5 کے تحت کہ دارل تنگیر کو ایک الگ سے ضلع بنائیں گے. لیکن وہ انکارپوریٹ نہیں ہوا گورننس آرڈر میں, جس کی وجہ سے وہ مکمل ایک ضلع نہیں بن سکے. تو ہماری تو ابھی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے علاقے سے تنگیر سے ہمارا سی ایم ہے, اور سی ایم جو ہے یہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے گلگت بلتستان کا. تو ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ اس کو ضلع بنا کر ہی انشاءاللہ دم لیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی وہ کہاں تک اپنا وہ کارکردگی اس میں وہ پلے کرتے ہیں, پارٹ پلے کرتے ہیں, اور کہاں تک وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اگر یہ ضلع ہو گیا تو پورے نہ صرف دارل تنگیر بلکہ یاسین اور رنگو کے لوگوں کی بھی قسمت جائے گی. تو ہو سکتا ہے, امید اچھی رکھنی چاہیے, ابھی امید پہ تو ہیں. تنگیر سے سوال ہی تھے ہلکا جو کہ گومال ہسپتال نش تھے رہے لور کو مجاگ نش کچاک منہ تک شاتے کا رہے آلو سوالی آلن کے گومال جگ ہسپتال نش تھے رہے ڈاکٹر کا نش تھے. دوسرا اسپتال اور کہ ڈسپنسری ہن رس مجاگ مسائل ہن تھے ران, اور کہ گرلس ایجوکیشن ہن رس ریجی کا مسائل ہن تھے نور جگ رانو کچاک ٹرکن تھے جگ پلان ہن الیکشن رالو. تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں یہ اسے پہلے 2 دفعہ ہیلتھ منسٹر رہے. پچھلے دنوں میں بھی آپ نے ہماری اخباری سٹیٹمنٹ بھی لگی تھی, اور یہ بات سارا گلگت بلتستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ چلاس ہاسپٹل اور سکردو کا جو ہاسپٹل ہے اس میں ایم آر آئی کی 8 کروڑ کی مشینیں جو ہیں وہ 2 کروڑ والی خریدی گئی سب سٹینڈرڈ. اچھا, آپ ایک ڈاکٹر جو ہے کسی آدمی کا ٹیسٹ لکھتا ہے کہ آپ ایم آر آئی کر کے آئیں, آپ سی ٹی اسکین کر کے آؤ, تو آپ کی بیماری ڈائگنوز ہوگی. آپ جناب علی ایک سب سٹینڈرڈ مشین خریدتے ہیں, 6 کروڑ روپے آپ اس میں بچاتے ہیں, اور سب سٹینڈرڈ مشین ہاسپٹل میں رکھتے ہیں, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ آپ کی بیماری ڈائگنوز کرے گی؟ اسی طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, یہ جو ہمارا کارڈک ہاسپٹل ہے اس میں 98 کروڑ روپے کے گھپلے ہیں. اس میں جتنے بھی ایکوپمنٹس نیو ہاسپٹل اسٹیبلش ہو رہا ہے, اس میں جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ سب سٹینڈرڈ لائے جا رہے ہیں. تو میں آپ کے گوش گزار یہ کرانا چاہتا ہوں کہ ریسنٹ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ڈیٹ پہلے ہمارے جو چیف منسٹر ابھی حالیہ یہ ہیلتھ منسٹر تھے, ان کا اسپائنل اس کا سرجری ہوئی تھی نیچے کچروٹ اپنا شہید سیف الرحمن ہاسپٹل میں. میں 2 دفعہ اس کا پوچھنے گیا, خبر لینے گیا ہوں. میں نے اسے کہا کہ دیکھو آپ ہیلتھ منسٹر ہیں, آج آپ اس ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں, تو آپ جناب علی اپنا کوئی کارکردگی دکھائیں, آپ کوئی ایسا کام کریں. دارل تنگیر کے لیے بھی, تنگیر کے لیے اسپیشلی آپ وہاں سے منسٹر اس حلقے سے آئے ہیں, کوئی الٹراساؤنڈ مشین لگوائیں, کوئی لیبارٹری لگوائیں, کوئی اچھے ڈاکٹر صاحب تعینات کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس میں کروں گا, میں کوئی وہ اس پہ کوئی ابھی کوئی کام کروں گا. میں نے کہا دیکھو آج آپ کا یہ حال ہے, کل کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں ہاسپٹل کا نظام انتہائی درہم برہم تھا اس سے پہلے, اب بھی اسی طرح ہے. نہ انسانوں کی, آپ تو وہ مال تو فتح انسان ہاسپٹل کی فنکشنل نہیں ہے, ڈاکٹرز اس لیول کے نہیں ہیں, الٹراساؤنڈ مشین نہیں, شوگر کا ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. یہ حال ہے ہمارے حلقے کے.
ہمارا شناختی کارڈ پہلے اگر چلاس میں بنتے تھے تو پہلے لوگ جو ہیں جناب علی وہ خود اتنا ان کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں تھی، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ الیکشن کے دنوں میں کوئی کینڈیڈیٹ ہمارا وہ بنائے شناختی کارڈ، تو ہمارا ایک آدمی پہ اس وقت 6-7 ہزار روپے خرچ ہوتے تھے۔ اسی طرح جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ 3 مہینے ہماری گاڑیاں جاتی تھی آتی تھی، کھلاتے تھے، 35-40 لاکھ روپے ہم شناختی کارڈ بنواتے تھے لوگوں کو۔ وہ پھر ہم نے ایک سلوگن، ایک نعرہ ہم نے اس میں بنایا کہ جی ہمیں ایک وہ نادرہ کا آفس دیا جائے۔ وہ بھی میرا سب سے پہلا مطالبہ تھا۔ وہ اللہ کے فضل سے ابھی تانگیر میں نادرہ کا آفس اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ جب سسٹم میں آؤں گا تو میری پریارٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوگی۔ لوگوں کو اس کے دہلیز کے اوپر ایجوکیشن ملے اور اس کو ان کو ہیلتھ کے فیسلٹیز ملیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو اس کو بہت بوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا تھئی والد صاحب کو سو نوربخشی اسماعیلی شیعہ سنی بوٹوس بوٹا گٹت ہو کیا ہر دشر بجس ادے بھی گلتے میں جا ٹوٹارک بھی ایسے رجما بیس تو تھئی انومیشن ہے نا کہ تمام جگ گٹی تھے بوٹے گنی ہے اوکے انشاءاللہ جیسا کہ والد مرحوم کا آپ نے بتایا، ان کی جو مشن تھا ہم اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا بھائی نوربخشی ہو، سنی ہو، اہل شیعہ ہو، یہ سب آپس میں بھائی ہیں بیسکلی، تو ہم ان سب کو لے کر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے گلگت بلتستان لاؤچونی ایک 20 لاکھ کی آبادی ہے، سیکریٹرڈ ہے، لیکن ہم ان سب کو لے کر چلیں گے اور سب ہمارے انشاءاللہ بھائی ہیں، اور ہم اپنے والد مرحوم اور ان کے مشن کو ہی آ کر لے کر چلیں گے، اور یہی میرا مشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جا سیار کنڈی گے ملک کفایت کوہن ہو ملک مسکین سا پہ پٹھن کوس اے روگو کہ کومے مالے مشن اس او مالے مشن گنی ما گوٹ گٹور دی شوری آم تھے رہی جا سیار نے ادائی چلو مہمانک گنی سسات اونشک گنی مشار بون تومرا ولی الرحمن حمید اجازت دا جوگا سلام۔